محترم و مکرم و معظم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور عزیز بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اس اللہ رب العالمین کے لیے بیان ہو جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے۔ تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا، بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے کیا ہے فتنہ یاجوج و ماجوج۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے امام مہدی کا تذکرہ کیا ہے، فتنہ دجال کا تذکرہ کیا ہے، اور ان تمام باتوں کا ذکر کرنا، ان تمام باتوں کا بیان کرنا، اس کے پیچھے میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کے ہر شخص کو قیامت کی ان بڑی نشانیوں کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے، کیونکہ انہی بڑی نشانیوں کو لے کر کے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور جس کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے فتنے، جیسے فتنے شکیل موجود ہے، اور بھی بہت سارے فتنے جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچ ہے، کیونکہ ہمیں اس چیز کے بارے میں مکمل جانکاری نہیں رہتی۔ اسی لیے میں یہ جانکاری آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس لیے بھی رکھ رہا ہوں یہ تمام باتیں آپ لوگوں کے سامنے احادیث کی روشنی میں، کہ ہم یہ تمام چیزیں جانیں اور جاننے کے ساتھ ساتھ ایمان کو مضبوط بنائیں، کیونکہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے والی جو چیز ہے نا وہ کیا ہے؟ ایمان ہی ہے۔ ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا ہم ہر فتنے کا مقابلہ اتنی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر ایمان کمزور ہوگا، چھوٹا فتنہ بھی ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اکھڑ جائیں گے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے، دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دنیا فتنوں کی جگہ ہے۔ یہاں آزمائشیں آئیں گی، یہاں فتنے آئیں گے، یہ تو جگہ ہی ایسی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے ہر آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے، اور منافق جو ہوتا ہے وہ ہر آزمائش کے بعد بکھر جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی ایمان کو مضبوط بنائیے، علم حاصل کیجئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر بن جائے۔ دیکھیے، فتنے یاجوج و ماجوج قرآن مجید کے اندر اس فتنے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف حدیث کے اندر ذکر ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے کہا حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، اس سے پتہ چلتا ہے یاجوج ماجوج کہیں بند ہیں، تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ کھول دیے جائیں گے۔ وہ ہر بلندی سے آئیں گے، ہر اونچی جگہ سے آئیں گے۔ ان کو ایک جگہ بند کیا گیا ہے، وہ ایک جگہ پیک ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، بس انسانی آبادی کے پاس نہیں آ سکتے۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی، جب وہ امتحان کا وقت آئے گا، جب ان کے قید کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور قرب قیامت میں پھر وہ باہر نکلیں گے اور تمام باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ہم لوگ ہر جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھتے ہیں۔ سورۃ الکہف کے اندر ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے، ذوالقرنین، ہے نا، ذوالقرنین، ایک ایسا بادشاہ جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی ایک وقت پر، اور یہ بادشاہ، اس بادشاہ کے تعلق سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی تھی ترجمان القرآن کے اندر، کہ وہ ایک ایسا حکمراں تھا
جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا، بڑے وسائل تھے اس کے پاس، اسباب تھے، فوجی طاقت تھی، تمام چیزیں تھی، توحید پرست بادشاہ تھا، یہ اللہ پر یقین کرنے والا بادشاہ، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے والا بادشاہ، اور حکومت بڑی لمبی چوڑی، مشرق و مغرب فتوحات کرتا ہوا، فتح کرتا ہوا ایک ایسی جگہ پہنچا کہ جو دنیا کی آخری حد تھی، جیسے ایک طرف پہاڑ ہے، پہاڑ کے اس طرف ایک الگ چیز ہے، اس طرف بہت ساری بستیاں ہیں جو انسانوں کی ہیں۔ جب انسانی بستیوں کے پاس ذوالقرنین صاحب پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایک بڑی تنگی کا سامنا ہے، بڑی پریشانی کا سامنا ہے، یہ پہاڑ کے اس طرف، یہ جو پہاڑ کے بیچ کا راستہ ہے اسی سے آتے ہیں یاجوج اور ماجوج، پہاڑ کے اس طرف رہتے ہیں وہ لوگ، اور وہ آ کر کے ہماری فصلوں کو برباد کر دیتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بہت ستاتے ہیں، آپ کچھ کیجئے۔ ذوالقرنین صاحب نے کیا کیا؟ جیسا کہ سورۃ الکہف کے اندر ہے کہ انہوں نے لوہا، شیشہ اور تمام چیزیں ملا کر کے ان لوگوں کی مدد سے اور اپنی فوجی طاقت سے جہاں سے وہ لوگ آتے تھے اس راستے کو بند کر دیا، وہاں موٹی دیوار بنا دی، وہ لوگ اس طرف پیک ہو گئے، اس طرف وہ لوگ بند ہو گئے، اس طرف نہیں آ سکتے۔ اور یہ کام کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ وہ بڑے کمال کی چیز ہے، آپ قرآن مجید سمجھ کر پڑھو، ایک ایک آیتوں پر غور کرو، اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد، ایک پوری انسانیت کو ان کے شر سے محفوظ کرنے کے بعد، اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا رحمۃ من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ کہتے ہیں یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، یہ صرف میرے رب کی مہربانی، اتنا بڑا کام جو میں نے کیا یہ میرے رب کی مہربانی ہے، میرا کارنامہ نہیں۔ یہاں ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو ذرا پوز دیتے ہیں کہ ہم اس کیے یہ کام، یہ ہمارے ذریعے ہی ہوا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں یہ کام مکمل ہوا ہے، چھوٹا سا کام، چھوٹی سی چیز، اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، کریڈٹ خود نہیں، یہ اللہ کے فضل سے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ اور ہاں جب میرا رب کا وعدہ آئے گا، میرے رب کا وعدہ آئے گا، میرا رب جب چاہے گا اسے زمین بوس کر دے گا، یہ دیوار جو اتنی مضبوط ہم نے بنائی، اپنی طاقت بھر محنت کی، اتنی موٹی اور مضبوط دیوار بنائی، لیکن جب اللہ کا وعدہ آئے گا، جب وہ وقت آئے گا اللہ ان کو نکالنا چاہے گا تو یہ دیوار گر جائے گی۔ بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور برحق ہے۔ ہاں ایک ایمان والے کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ایک ایمان والے کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ہر عمل میں اخلاص ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے میرے ذریعے لیا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، وہ اللہ جس سے چاہے کام لے لے، جس سے چاہے کام لے لے۔ ہاں اللہ رب العالمین اصل کام کرنے والا ہوتا ہے، اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا فضل، اس کی مہربانی پر بات کرنی چاہیے اور ہر کام میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر معلوم ہوا سورۃ الکہف کے اندر جو آیتیں ہیں 92 سے 96 پڑھیں گے پورا، تو اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ نے کیا کیا تھا کہ یاجوج ماجوج کو وہاں پر پیک کر دیا تھا۔ اچھا یاجوج ماجوج ہیں کون؟ اس تعلق سے ایک بات ملتی ہے، کوئی اس پر قرآن کی یا حدیث کی دلیل نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اقوال ہے لوگوں کے، کہ جو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے نا، 3 بیٹے، اس سے پہلے میں نے بعض خطبات میں تذکرہ کیا ہے کہ طوفان نوح کے بعد جو 80 گھرانے نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے تھے، تمام لوگوں سے نسل انسانی نہیں چلی ہے، سب لوگ ختم ہو گئے تھے، صرف نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، ویسے تو 4 تھے مگر ایک مسلمان نہیں تھا، وہ تو ڈوب گیا تھا، جو 3 بیٹے تھے، انہی 3 بیٹوں کی نسل سے دوبارہ انسانیت شروع ہوئی ہے، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے لفظی طور پر۔ تو یہ تو 3 بیٹے تھے، انہی 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا یافس،
اور یافس کی اولاد میں 2 بھائی ہوئے یاجوج اور ماجوج، اور یاجوج اور ماجوج کی نسل کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے نا. کوئی 2 لوگ نہیں ہے، پوری ایک نسل ہے، 2 بھائیوں سے ایک پورا خاندان، پوری نسل، ان کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے نا، جو وہاں پہاڑ کے پیچھے قید ہیں. اللہ کی جب مرضی ہوگی وہ وقت آئے گا وہ نکلیں گے. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ہم نے یہ جانا کہ دجال کا خاتمہ کریں گے، دنیا کے اندر رہیں گے، ہر طرف بہترین ہی بہترین ہوگا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بڑا فتنہ دجال وہ آئے گا، اس کا خاتمہ ہوگا. اب ایک بڑا فتنہ اور بھی آئے گا، یہ یاجوج ماجوج. یہ کب نکلیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ فتنہ نکلے گا باہر. ہاں، اور یہ فتنہ انتہائی خطرناک ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خطبے کے اندر، طبرانی کی روایت ہے، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا. جب مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہو رہے تھے اور آس پاس کے علاقے فتح ہو رہے تھے، مسلمان آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بھئی قرب و جوار میں اب تو ہمارے دشمن نہیں رہے، ہم نے سب فتوحات حاصل کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یاجوج ماجوج کے نکلنے تک چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، سرخی مائل سیاہ بالوں والے ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے ہوں گے. یہ کیفیت سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کیسی شکل کے ہوں گے یاجوج ماجوج؟ جیسے آج کل وہ چینی ٹائپ یا کورین ٹائپ ہوتے نہیں ہے، تھوڑا سا چہرہ الگ ہوتا نا، یا نیپالی ٹائپ کے لوگ ہوتے، تھوڑا اس ٹائپ کے چہرے ہوں گے، ہے نا. اور بال جو ہے وہ سرخی مائل ٹائپ کے بال ہوں گے ان کے، یاجوج ماجوج کے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں دیوار توڑنے کی. صبح و شام اسے کھودتے ہیں، لیکن دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں دیوار پھر اتنی موٹی ہو جاتی ہے. وہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ روزانہ محنت کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک. مگر جب شام ہوتی ہے دیوار تھوڑی رہ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کل آ کر کے کریں گے، مگر انشاءاللہ نہیں کہتے، انشاءاللہ نہیں کہتے، وہ چلے جاتے ہیں. دوسرے دن آتے ہیں پھر دیوار ویسی ہو جاتی ہے پہلی حالت میں. ایسا سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ ان کے نکلنے کا ٹائم نہیں آ جائے. حدیث کے اندر کہا گیا، پوری حدیث میں آپ لوگوں کو سناؤں. پوری حدیث اس طریقے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی روشنی نظر آئے. ہاں، سورج کی روشنی دکھائی دینے لگے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی. تبھی تو یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو نظر آنے لگتی ہے. ایسا نہیں ہے اب وہ اللہ کی مرضی کیسی دیوار ہے، ایسا نہیں ہے کہ سورج کی روشنی ان کے اوپر پڑ رہی ہے، نہیں. جب وہ کھودتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا سورج کی روشنی ان کو نظر آنے لگی، کہتے ہیں، ان کا بادشاہ کہتا ہے، حدیث کے اندر ہے، ان کا بادشاہ کہتا ہے، لیڈر کہتا ہے اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے. پھر وہ لوٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دوبارہ اس دیوار کو اصلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں. جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں گے، وہ دیوار کھودیں گے حتیٰ کہ انہیں سورج کی روشنی نظر آنے لگے گی. ان کا بادشاہ ان سے کہے گا اچھا اب چلو انشاءاللہ کل کھودیں گے. جب اللہ کی مرضی ہوگی تو انشاءاللہ نکلے گا اس کی زبان سے، ہاں انشاءاللہ نکلے گا. اور دوبارہ جب آئیں گے تو اسی حالت میں دیوار کو پائیں گے جو محنت کر کے گئے تھے، ہے نا. اور جب وہ باہر نکلیں گے، جب باہر نکلیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی پانی، میٹھا پانی جہاں جہاں موجود ہے، تالاب میں فلاں جگہ، سب پانی پی کر ختم کر دیں گے. ہاں، سب پانی پی کر کے ختم کر دیں گے. فتنے یاجوج اور ماجوج اتنا خطرناک ہوگا کہ جہاں وہ انسانوں کو پائیں گے قتل کریں گے. سوچیے آپ، خواہ مخواہ ایسے ہی، جس کو ہم عام لفظوں کہتے ہیں نا خالی پیلی، ایسے مارے، ان کو شوق ہوگا بس مارو کوٹو، ایسا کرو ویسا کرو، بس ایسی، جدھر دیکھو ادھر. لوگ اپنے اپنے گھروں میں، قلعوں میں بند ہو جائیں گے.
ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان سے فیس ٹو فیس کوئی لڑ نہیں سکتا. اتنی تعداد میں ہوں گے، اتنی تعداد میں ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس قدر ستائیں گے، ماریں گے، کوٹیں گے کہ لوگ ان کے خوف سے باہر نکلنا بند کر دیں. کوئی باہر نہیں نکلے گا، سب گھر کے اندر. اور اس قدر خطرناک ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ ایک حدیث کے اندر آیا ان کی آدھی تعداد، پوری نہیں آدھی تعداد ان کی بحیر تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی. اب بحیر تبریہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سرچ کریں گے گوگل پر تو پتا چلے گا کہ شام، ملک شام کے سرحد کے قریب جو ہے ایک علاقہ پڑتا ہے چند میل کے فاصلے، وہاں ایک جھیل ہے، بہت بڑی جھیل. اس جھیل کو جو ہے بحیر تبریہ کہتے ہیں. دریائے اردن وہیں سے نکلتی ہے، اسی میں سے وہ جھیل. وہ پورے جیسا نہیں کہ چھوٹا موٹا گڑھا ہے، وہ پورا بحیر تبریہ کا پانی پی جائیں گے صاحب. سوچیے آپ، پانی کی قلت ان کی وجہ سے آ جائے گی. ابھی تو دنیا کے اندر دھیرے دھیرے پانی کی قلت جو آ رہی ہے وہ دوسری وجوہات کی بنا پر آ رہی ہے. لوگ نئے نئے ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں، انسانیت کو پریشانیوں میں ڈال رہے ہیں، پانی اس قدر برباد کر رہے ہیں کہ جو ہے بس پانی سے پیسہ بنا رہے ہیں. اب لوگ سمجھتے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، بہرحال الگ عنوان ہے وہ. لیکن وہ لوگ اتنا زیادہ تعداد میں ہوں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے کر جائیں گے. وہاں دجال کی بات تھی نا، تو دجال سے مقابلہ کرنا تھا. یہاں یہ لوگ اتنے خطرناک ہوں گے کوئی ان سے مقابلہ نہیں کرے گا، نہ ان سے کہا گیا کہ مقابلہ کیا جائے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے کے جائیں گے اور وہیں ٹھہرے رہیں گے. کہا جاتا ہے کہ کوہ طور پر یہ لوگ نہیں جائیں گے، یاجوج ماجوج کوہ طور پر نہیں جائیں گے. اسی لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہوگا کہ آپ لے کر کے مسلمانوں کو، جو باقی بچے کچھ لوگ ہیں سب وہی لے کر کے جاؤ، کوہ طور پر لے کر جائیں گے. کھانے کی بڑی قلت ہو جائے گی، بڑی قلت، کھانا بہت کم ہوگا، وہاں سے نکل نہیں سکتے. اور یہ لوگ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں پھیل کر، کوئی نہیں ایک شہر، ایک ملک، ایک جگہ، پوری دنیا میں پھیل کر کے فتنہ و فساد مچا دیں گے. حدیث میں سناؤ اس سلسلے میں، تاکہ یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں نا وہ حدیث سے دلیل ہو جائے. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجیں گے، ہم نے ایسے بندوں کو نکالا ہے کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں. میں نے کہا نا کوئی ان سے نہیں لڑے گا، ان سے لڑنے میں کسی کو طاقت نہیں. آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں. پہلا حصہ بحیر تبریہ کا پانی پی جائے گا، دوسرا حصہ کہے گا کبھی پانی یہاں تھا ہی نہیں. اتنے لوگ ہوں گے وہ لوگ، یعنی ایسا نہیں کہ پوری زمین سوکھ جائے گی، اتنے ڈینجر قسم کے ہوں گے. پھر آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، بیت المقدس تک بھی وہ لوگ جائیں گے، اس علاقے تک بھی جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ، کھانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا. لوگ سوچیں گے ایک بیل کا سر مل جائے، کہیں بھون کر کے کچھ کھانے کو مل جائے، یعنی قلت، غذائی قلت. آخر کار یہ جو تمام پریشانیاں ہوں گی، حدیث کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ زمین والوں کو ماریں گے، اور زمین والوں کو مار کر کے کہ مطلب کوئی بچا وچا نہیں ہے، نظروں کے سامنے تو کوئی بھی نہیں رہا. یہ لوگ آسمان پر تیر چلائیں گے، بولیں گے زمین والوں کو ختم کیا، اب آسمان والوں کو ختم کریں گے. اتنے خطرناک یاجوج ماجوج، اب آسمان والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم زمین والوں کو مار دیا اب آسمان والوں کو بھی مار دیں گے. تیر پورا چلائیں گے آسمان کی طرف. اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون لگا کر واپس بھیجیں گے، یعنی وہ واپس جب آئیں گے تو ایسا لگے گا کسی کو لگ کر کے آئیں. یہ لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ زمین والوں کو مار دیے، آسمان والوں کو مار دیا. اب آپ سوچیے آپ کیسی ان لوگوں کی سوچ ہوگی، بس خالی مارم کاٹ، مارو کاٹو، مارو کاٹو، ہے نہیں؟ اتنا فساد، فتنہ پوری انسانیت کے لیے. آخر کار عیسیٰ علیہ السلام، مومنین جو لوگ ہوں گے، تنگ آ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ان سے نجات دو، اے اللہ تعالیٰ ہم ان کے فتنے سے بچنا چاہتے
اے اللہ تعالیٰ ہم اب آپ کی پناہ میں ہیں، ان سے بتانا چاہتے ہیں، ان کو ختم کرو۔ اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ ان کے گردنوں کے پیچھے سائڈ میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے، ایک کیڑا لگ جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک ساتھ دھیرے 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 پورے ختم ہو جائیں گے، کوئی ان کو مار نہیں پائے گا۔ وہ اللہ کی جب مرضی ہوگی اللہ اپنی مرضی سے نکالیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جب مومنین اور عیسیٰ علیہ السلام سب دعا کریں گے تب ان کا خاتمہ ہوگا، تب یہ ختم ہوں گے۔ جب پورے یہ ختم ہو جائیں گے، پوری دنیا میں ان کی لاش بکھری ہوئی ہوگی۔ سوچیے، آپ تصور کیجیے، ہر جگہ لاش ہی لاش، ان کی باڈی پوری بکھری پڑی ہوئی ہے، ہر جگہ مرے پڑے ہوئے، اور بدبو پوری زمین پہ پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی بیماری سے مرے ہیں، ہے نا، کہ پوری بدبو پھیلی ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام، مومنین، مسلمان جب وہاں سے اتریں گے پہاڑ سے اور دیکھیں گے کہ بھائی چاروں طرف یہ لوگ بکھرے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں گے، اللہ رب العالمین بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے، ایسے بڑے بڑے پرندے کہ جو بڑی گردنوں والے ہوں گے اور اڑتے ہوئے آئیں گے، اور ان کی باڈی کو اٹھا کر کے، باقاعدہ حدیث کے اندر کہا گیا اتنے بڑے بڑے پرندے جو اونٹ جیسے دکھیں گے، اونٹ جیسے، وہ پرندے آئیں گے اور آ کر کے ان کی باڈی کو اٹھا کر کے بعض اقوال کے مطابق سمندروں میں پھینک دیں گے، بعض اقوال کے مطابق جہاں اللہ کی مرضی ہوگی، حدیث میں یہی لفظ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہاں لے جا کر کے پورا پھینک دیں گے، سب اٹھا کر پھینک دیں گے، اور پھر آسمان سے بارش کا نزول ہوگا، ایک ایسی بارش جو پورے زمین پر برسے گی ایک ساتھ۔ تصور کیجئے، ایک جگہ بارش آج ہوتی ہے، ایک جگہ نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں ایک ہی شہر کے اندر ایک جگہ بارش ہو رہی، ایک جگہ نہیں ہو رہی، لیکن یہ بارش ہر جگہ برسے گی، پوری دنیا کے اندر برسے گی، اور یہ بارش کو کوئی چھت روک نہیں سکتا۔ بارش ہوتی ہے آج، بھائی چھت ہے، بارش نیچے نہیں آئے گی، چھت پر گرے گی اور ادھر ادھر جو ہے پانی چلا جائے گا، لیکن وہ بارش ایسی ہوگی کہ کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے سے پوری زمین دھلیں گے، وہ پوری زمین کو صاف کرنے والی بارش ہوگی، اور جب وہ بارش پورے زمین پر برسے گی، زمین پوری صاف و شفاف ہو جائے گی۔ باڈی تو ان کی پھینکی جا سکی، چونکہ باڈی ان کی چلی گئی، اب جو بھی غلاظت یا جو بھی بدبو تھا دنیا کے اندر وہ سب اس بارش کے ذریعے سے دور ہو جائے گی۔ یہ تمام باتیں حدیث کے اندر ذکر کی گئی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ یہی ہے فتنے یاجوج و ماجوج، جو قرب قیامت میں ایک فتنہ ہمارے سامنے آئے گا، ہے نا، ہمارے سامنے یہ فتنے ضرور بھی ضرور آئیں گے، قرآن میں بھی ان کا تذکرہ ہے اور حدیث کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے۔ اچھا، ایک چیز ہم لوگ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ سوچ کر کے ہم نہ پڑھتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ زیادہ سننا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ عمل سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، تو ان کو جاننا سننا کس کام کا۔ اور یہی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ہمیں فتنے میں پڑنے کی کہ ہمارے پاس جانکاری نہیں ہوتی۔ اس لیے پھر میں کہوں گا کہ ان تمام چیزوں کو جانکاری میں رکھیے، جانکاری میں رکھیے۔ دجال کے فتنے کا تذکرہ میں نے کیا، دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر باقاعدہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فتنے دجال سے ہماری حفاظت فرما، فتنے دجال سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ فتنے ایسے ہیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں میں مبتلا مت کر۔ اچھا، اب یہاں کچھ چیزیں میں اور بھی ذکر کر دوں آپ لوگوں کے سامنے کہ دیکھو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں ہم نے موٹی موٹی نشانیاں جان لی، امام مہدی کے بارے میں، ہے نا، اور دجال کے بارے میں، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں، یہ ہماری جانکاری میں باتیں آ گئی۔ لیکن ان کے علاوہ بھی اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو قیامت کے قریب ہوں گی، ان کا مختصر تذکرہ ہے لیکن جانکاری میں ہونی چاہیے، وقت ہے تو میں ذکر کر دوں ان کا، تاکہ پھر دوبارہ اس عنوان کو لینے کی بات نہ آئے۔ ایک نشانی اور بھی ہے بڑی نشانیوں میں سے، دھوئیں کا نکلنا ہے نا، ایک دھواں نکلے گا، حدیث کے اندر کہا گیا ہے ایک دھواں، ایسا دھواں جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کس بنا پر ہوگا، اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، حدیث کے اندر یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ تذکرہ ضرور ہے حدیث کے اندر، ایک دھواں نکلے گا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس دھوئیں سے جو ایمان والا بندہ ہے، مضبوط ایمان والا ہے،
اس کو صرف کھانسی آئے گی یا سردی کی طرح جیسے کھانسی آتی ہے، چھینک آتی ہے، اتنا محسوس ہوگا ایک ایمان والے کو. لیکن جو اللہ کا کفر کرنے والا ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا، وہ اس دھوئیں کو برداشت نہیں کر پائے گا. یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور یہ بالکل آخری نشانیوں میں سے ہے یہ چیزیں. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جانور کا نکلنا. قرآن مجید کے اندر سورہ نمل آیت نمبر 82 میں اس کا تذکرہ باقاعدہ. ایک جانور نکلے گا زمین سے جو انسان جیسی بات کرے گا، انسان جیسی گفتگو کرے گا. آج لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ان آیتوں کو، قرآن مجید یا حدیث کی باتوں کو اٹھا کر کے روبو پر فٹ کر دے رہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ دراصل اس سے روبوٹ وغیرہ مراد ہیں. آج کل روبوٹ دیکھیے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، لے جا کر وہاں فٹ کر دے رہے اپنی دماغی باتیں. حالانکہ یہ اس حدیث کو، قرآن کی آیت کو غور سے پڑھیں گے سمجھ ہوگا کہ سچ مچ ایک جانور نکلے گا اور یہ قرب قیامت میں ہوگا. اور تمام احادیث کو جب سامنے رکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی امام مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام اور دجال اور یاجوج ماجوج، ان کے بعد یہ تمام چیزیں ہوں گی، ان کے بعد یہ چیزیں ہوں گی. کیونکہ یہ جو جانور ہوگا بعض اقوال کے مطابق یہ بولے گا، بات کرے گا اور سونگ کر کے مومن کے چہرے کو روشن اور کافر کے چہرے کو سیاہ کرے. ہاں، اور اسی طریقے سے ایک اور خاص چیز جو حدیث کے اندر ذکر کی گئی اور قیامت کی لاکھ نشانیوں میں سے، سورج کا مشرق سے نہیں نکلنا بلکہ مغرب سے نکلنا. ابھی سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے، پورب سے نکلتا ہے، جس کو مشرق کہتے ہیں. مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتا ہے. وہ اس وقت عالم ایسا ہوگا الٹا اس کا ہو جائے گا. سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں جا کر غروب ہوگا. اور یہ وہ وقت ہوگا، یہ جو نشانیاں میں ذکر کر رہا ہوں یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ایسا ہونا شروع ہو جائے گا نا تو کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہیں. کوئی اب ایمان لانا چاہے کہ بھائی اتنی بڑی نشانیاں میں دیکھ لیا اور ایمان لانا چاہ رہا ہوں، اب ایمان قابل قبول نہیں. اب آپ جو غلطی کی ہیں اس پر توبہ کرنا چاہیں، توبہ کا دروازہ بند. یہ جو نشانی دیکھ لیے، اس نشانی کے بعد کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہیں، اس نشانی کے بعد کسی کا توبہ قابل قبول نہیں. اسی لیے ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے. ہم انسان ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے غلطی نہ ہوئی ہو، جس سے گناہ نہ ہوتا ہو، جس سے خطا نہ ہوتی ہو. ہمیں اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. توبہ استغفار صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں کیا جاتا کہ ہم نے غلطی کی تب ہم استغفار کر رہے ہیں. ایک ذکر بھی ہے، ہمیشہ جانے انجانے میں کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی، اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ساری غلطیاں ہوتی تھیں جس کی وجہ سے کرتے تھے. بھئی استغفار ہے نا. حدیث کے اندر کہا گیا آدم کی ساری اولاد خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہترین خطا کار وہ ہیں. بڑے سمجھنے والا جملہ ہے. آدم کی ساری اولاد خطا کار، ان خطا کاروں میں سب سے بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں کہ خطا کرنے کے بعد جو توبہ کر لیتے، اللہ سے معافی مانگ لیتے. ہاں، توبہ کے اندر کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1، آپ جب توبہ کر لیے دوبارہ وہ غلطی جان بوجھ کر نہیں کرنا، اس غلطی اس گناہ کے قریب نہیں جانا. یہ توبہ کے شرائط میں سے. دوسرا، جب بھی اس کا تذکرہ ہو، جب بھی اس کی بات ہو، جب بھی خیال آئے اس غلطی کا، شرمندگی محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا مجھ سے بھی ہو گیا تھا. تیسری چیز، اگر وہ غلطی کسی بندے کے تعلق سے ہو، بندے سے جڑی ہوئی ہو، آپ نے وہ غلطی کسی کی کوئی چیز لے لی، کوئی زمین لے لی، کوئی جائیداد لے لی، یا کسی بندے کو کچھ آپ نے مار دیا تھا، گالی دے دی تھی، تکلیف دے دی تھی، کچھ دکھ پہنچایا تھا، بندے سے جڑی ہوئی کوئی چیز ہے تو پہلے بندے سے معافی مانگ کر کلیئر کر لو، پھر اللہ سے معافی مانگو اور دوبارہ پھر اس غلطی کو نہیں کرنا. یہ توبہ و استغفار ہے. ہمیشہ یاد رکھو، یہ جو ہم لوگ توبہ کرتے ہیں ہم لوگ مسجدوں کے اندر آئے
سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد اذکار بھی مکمل نہیں پڑھتے، ہاتھ اٹھاتے، کہا کہ مانگتے، اس کے بعد چہرے پر کچھ پھرا کر کے ایسا اٹھ چلاتے، ختم ہو گیا توبہ استغفار۔ یہ توبہ استغفار نہیں ہے، دل سے اس بات کو قبول کرنا کہ رب ایسی غلطی ہو گئی تھی، انشاءاللہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، فلاں صاحب کا فلاں چیز لے لی تھی، فلاں زمین میں لے لیا تھا، جا کر کے وہ زمین دینا، زمین نہیں دے سکتے ان کو منانا، اس کے بدلے ان کو پیسہ دینا کہ بھائی ایک وقت تھا میں لے لیا تھا، ٹھیک ہے، طاقت تھی، قوت تھی، جوش تھا، لے لیا تھا، مگر اب شرمندہ ہوں، آپ جو چاہو کر سکتے ہو، آپ چاہو اس کے بدلے میں کہیں زمین دلا دوں، آپ چاہو تو اس کے بدلے پیسہ لے لو، بہرحال اس چیز کو جو ہے سیٹ کرنا، ان سے مانگنا۔ کتنے سارے لوگ ہیں، گھر جو بنا ہوا ہے، کمرہ جو بنا ہوا ہے، وہ قبضے کی زمین پر بنا ہوا ہے، مار کر کے کسی کا حق اس پر گھر بنا ہوا ہے، اور اب بزرگ ہو گئے ہیں، جوانی میں کارنامہ کر لیے، اب بزرگ ہو گئے، اب مصلی بچھا کر تہجد میں اللہ سے معافیاں مانگ رہے، اللہ معاف کر دو، ایسا کر دیا تھا۔ بھئی جس زمین پر بیٹھے ہوئے ہو وہ زمین دوسروں کی ہے، جو آپ قبضہ کر کے جس پر مصلی بچھائے ہوئے ہو، کسی کا حق مار کر بچھائے ہوئے ہو، اللہ آپ کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ ہے نا؟ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، آپ توبہ کرنا چاہیں گے اللہ توبہ قبول نہیں کریں گے۔ ہاں ایک بات جان لیجئے، اب قیامت کی جو باری ہے، تو قیامت کی نشانیاں تھی نا، میں نے ذکر کی قیامت کی نشانیاں، قیامت کب آئے گی وہ اللہ کو معلوم، یہ قیامت کی نشانیاں، قیامت کب آئے گی وہ اللہ کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ ہاں قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، یعنی ان تمام چیزوں کے بعد مکہ مدینہ ویران ہو جائے گا۔ سن لو، مکہ مدینہ ویران ہو جائے گا۔ آج جس جگہ جانے کے لیے ہم لوگ تڑپتے ہیں نا، وہاں کوئی جانا نہیں چاہے گا، وہاں جانور رہنے لگیں گے، خانہ کعبہ گرا دیا جائے گا۔ حدیث کے اندر کہا گیا ایک حبشی چھوٹی پڈلیوں والا وہ گرا دے گا، ایک حدیث کے اندر کہا گیا جلا دے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت بھی دنیا کے اندر اس وقت نہیں ہوگی، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، بہت بات کی بات ہے، ایک آیت بھی قرآن مجید ابھی ہے ہمارے اندر، قرآن مجید ہر گھر کی طاقوں پر سجا ہوا ہے، اٹھاؤ اور پڑھو یہ وقت آنے سے پہلے۔ ہاں اس وقت قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں ہوگی، اور جب ایسا ہوگا دنیا کے اندر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، یہ اس وقت کی بات۔ قیامت دنیا کے سب سے بدترین لوگوں پر آئے گی۔ قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم، لیکن جب بھی آئے گی قیامت اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ انسان ہوں گے مگر جانوروں کی طرح، کوئی شعور ان کو نہیں ہوگا، جو چیزیں قبروں کے اندر کی جاتی وہ روڈ پر کریں گے۔ ہاں ایسے انسان رہیں گے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین کی سمجھ لیجئے کہ صدا گزرنے والی یہ جو جگہیں ہیں، یہ مسجدیں ہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں، خانہ کعبہ گرا دیا جائے گا، کوئی جگہ باقی نہیں۔ اور ایسے وقت میں جب قیامت آئے گی، بدترین دنیا کے سب سے بدترین، سب سے غلیظ، سب سے گندے جو لوگ ہوں گے ان کے اوپر قیامت آئے گی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے شروع کی تھیں، اور الحمدللہ مختصر طور پر تمام باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں، ہے نا، عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ صرف ہمیں نہیں، ہماری آل اولاد، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو باتیں ہمیں حاصل ہوئی، جو علم ہمیں حاصل ہوا، دوسروں کو پہنچانے والا بنائے۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں خالص اللہ کی عبادت کریں، ہمارا ہر عمل خالص کتاب و سنت کے حساب سے ہو۔ باری تعالیٰ بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کی تکریم کریں، اور چھوٹوں پر شفقت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مل جل کر رہنے والا بنائے، اختلافات سے، نا اتفاقیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ نا اتفاقیاں اور اختلافات ہمیں کمزور کر دیتے ہیں، ہمیں برباد کر دیتے ہیں، اور اس سے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں، غیر فائدہ اٹھاتے ہیں، شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہم ہر کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، للہیت کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں، اور جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، کیونکہ زندگی میں جو بھی عمل کیے وہ عمل قبول ہوا تبھی تو فائدہ ہے، اور اگر وہ قابل قبول نہیں ہوا تو آپ زندگی بھر جو بھی آپ کیے سب بیکار ہے، رائیگاں ہے، برباد ہے، اور آخرت کے دن ذلت و رسوائی کا باعث۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جب بھی عمل کریں. جیسے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے ہے نا کہ اللہ ہم یہ کر رہے ہیں, اللہ تو قبول فرما. ایسے ہی ہر عمل کے وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تیرے لیے کر رہے ہیں تو قبول فرما. کسی شہرت کے لیے نہیں, کسی نام کے لیے نہیں, کسی عہدے کے لیے نہیں, اے اللہ کر رہے ہیں, اے اللہ تو قبول فرما کیونکہ تجھے راضی کرنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری ہر جائز خواہشات کو پوری فرمائے, آمین. ایک اعلان ہے اور وہ اعلان یہ ہے کہ دیکھیے اب یہ جائے نمازیں جو ہیں یہ پرانی ہو گئی ہیں. اگر ہم میں سے ہمارے کوئی بھائی ایسے ہیں, کوئی ایسے اچھے بھائی جو اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے دینا چاہیں کہ بھائی مسجد ہے, مسجد کے اندر جائے نماز جو بچھی ہوئی ہو جس پر لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ میں دوں گا, تو آپ کمیٹی والوں سے بات کیجیے, بات کر کے یہ جائے نماز آپ دلا سکتے ہیں, دلائیں, کیونکہ پرانے ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان پر نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ غور کریں گے تو اتنے پرانے ہو چکے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے اس میں ریشز ہونے کے بھی چانسز رہتے ہیں, ہے نا. جب پرانی جائے نماز ہو جاتی ہے اس میں چھوٹنے لگتے ہیں, ہے نا, اور ریڈ پاؤڈر بھی چھوٹنے لگتا ہے جب پرانی جائے نماز ہو جاتی. تو اسی لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے مسجد کے اخراجات وہ آپ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں, تو یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بھی ضروری تھا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.